GDP کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ اس ملک کی پیداوار، خدمات اور اقتصادی سرگرمیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک مقررہ مدت میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء اور خدمات کی کل مالیت ہوتی ہے۔ ملک میں کاروبار کس طرح معیشت پر اثر ڈالتا ہے؟ اگر کاروبار ترقی کرے تو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ GDP جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، پاکستان کا GDP یا دنیا میں فلاں کنٹری کا GDP، تو یہ ایکچولی GDP ہے کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں یا پاکستان کا جو GDP ہے وہ کتنا ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اور جو حالیہ پاکستان کی کنڈیشن ہے اس میں کس طرح اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، GDP کا جو مقصد ہے یا مطلب ہے وہ ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کا سب سے اہم پیمانہ ہوتا ہے جو اس ملک کی پیداوار، خدمات اور اقتصادی سرگرمیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک مخصوص مدت، عام طور پر 1 سال کے دوران ملک کے اندر پیدا ہونے والی تمام اشیاء اور خدمات کی کل مالیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، GDP کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ نمبر 1 پر GDP کی اگر میں تعریف کروں تو GDP کسی ملک کے اندر ایک مقررہ مدت میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء اور خدمات کی کل مالیت ہوتی ہے جو مقامی اور غیر ملکی کمپنیوں کی پیداوار کو بھی شامل کرتی ہے، بشرط یہ کہ وہ ملک کے اندر کام کر رہی ہوں۔ اگر میں GDP کو ماپنے کے طریقے کی بات کروں تو ناظرین، GDP کو 3 بنیادی طریقوں سے ناپا جاتا ہے۔ نمبر 1، پروڈکشن اپروچ، جس کو اردو میں پیداوار کا طریقہ کہیں گے۔ اس طریقے میں ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء اور خدمات کی کل پیداوار کو شمار کیا جاتا ہے۔ زراعت، صنعت، تعمیرات، خدمات، بینکنگ، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا اس کو ناپنے کا جو طریقہ ہے وہ کہلاتا ہے انکم اپروچ، یعنی کہ آمدنی کا طریقہ۔ اس میں تمام کمپنیوں، کاروباروں، افراد اور حکومت کی آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے۔ مزدوروں کی تنخواہیں، کاروباری منافع، کرایہ، سود، ٹیکس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اخراجات کا طریقہ یعنی کہ ایکسپینڈیچر اپروچ کہلاتا ہے۔ ناظرین، GDP کا حساب لگانے کے لیے عوام، حکومت اور نجی کمپنیوں کے مجموعی اخراجات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 4 بنیادی عوامل شامل ہوتے ہیں جس میں کنزیومر سپینڈنگ یعنی کہ ذاتی اخراجات، گورنمنٹ سپینڈنگ یعنی کہ سرکاری اخراجات، اور تیسرے نمبر پر سرمایہ کاری یعنی کہ انویسٹمنٹ ہے۔ اور پھر نمبر 4 پر سب سے زیادہ ضروری ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس یعنی کہ برآمدات اور درآمدات ہے۔ ناظرین، ملک کی معیشت میں کاروبار کی حیثیت کیا ہے تو میں اگر بات کروں نمبر 1 پہ، ملک میں کاروبار کس طرح معیشت پر اثر ڈالتا ہے۔ ملک میں کاروبار سرگرمیاں GDP کا ایک اہم جز ہوتی ہیں۔ اگر کاروبار ترقی کرے تو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے طلب یعنی کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے جو مزید ترقی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، حکومت کو ٹیکس کی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جس سے عوامی منصوبے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول کیسے بنتا ہے۔ ناظرین، مستحکم حکومت اور پالیسیوں کا تسلسل، کم شرح سود یعنی کہ لو انٹرسٹ ریٹ تاکہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، جدید ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر، کرپشن میں کمی اور شفافیت، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ نمبر 3 پہ کاروباری ماحول کی خرابی کے نقصانات۔ اگر کسی ملک میں کاروباری حالات خراب ہوں تو سرمایہ کاری میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ، غربت اور مہنگائی میں اضافہ، حکومت کو کم ٹیکس ملتا ہے جس سے ترقیاتی منصوبے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ حکومت بھی شفافیت والی ہو اور وہ جب ٹیکس حاصل کرے تو لوگوں کو اس ٹیکس کی جو ہے مد میں بہتر سہولیات دے سکے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ کسی بھی ملک کی جو معاشی ترقی ہے وہ کیسے ممکن ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے سندی ترقی۔
ناظرین، صنعتی ترقی اور معیشت، زیادہ صنعتیں لگانے سے برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور مقامی پیداوار میں اضافے سے درآمدات پر انحصار کم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی امپورٹ کم ہوتی ہے اور ایکسپورٹ بڑھتی ہے، یا آپ اگر صنعت لگاتے ہیں وہ جس بھی ملک یا جس بھی شہر میں لگتی ہے اس میں اگر وہ پروڈکشن دیتی ہے یا مینوفیکچرنگ کرتی ہے تو اس کی جو چیزیں جو مینوفیکچر کی گئی ہیں وہ وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کو کم قیمت پر اویلیبل ہو جاتی ہیں بنسبت کہ جب آپ اس کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یونیلیور پاکستان میں پروڈکٹ بناتا ہے ایک لکس جیسے کہ آپ کا صابن ہے، یہی صابن اگر آپ امپورٹ کریں گے کسی دوسرے ملک سے تو جو پرائز ہوگی وہ ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہاں نہیں بن رہا ہوگا، کیونکہ اس میں ڈیوٹی آ جائے گی، اس میں کسٹم آ جائے گا اور دوسرا ملک بھی اسے ارن کرے گا، وہ آپ کو اس پرائز پہ نہیں دے گا جو جس ملک میں اویلیبل ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پاکستان میں جیسے کہ کپڑا کافی پاکستان میں بنتا ہے، تو کچھ کپڑے جو بڑے ایکسپینسو ہیں جس میں لینن ہے، کاٹن لینن کپڑا ہے جو مرد حضرات یوز کرتے ہیں، اگر میں وہ کسی دوسرے ملک میں جیسے قطر ہے یا مڈل ایسٹ ہے یا امریکہ وغیرہ جہاں وہ مینوفیکچر نہیں ہو رہا، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں، وہاں یہی کپڑا بہت ایکسپینسو ہے، جبکہ پاکستان میں آپ کو یہی کپڑا نسبتاً مڈل ایسٹ کے کم پیسوں میں مل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے زراعت اور ٹیکسٹائل جس کی میں نے ابھی بات کی، آپ کو مثال بھی دی، پھر ہے آٹو موبائل، آئی ٹی، مینوفیکچرنگ جیسے جو شعبے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اگر آپ کا سسٹم یعنی کہ آپ کم سے کم انحصار کر رہے ہیں امپورٹ پہ۔ ناظرین، نمبر 2 پہ ہے انفراسٹرکچر کی ترقی۔ اچھی سڑکیں، بجلی، پانی اور ٹرانسپورٹ معیشت میں بہتری لاتے ہیں، کیونکہ آبویسلی آپ کا ایکسیس آسان ہوتا ہے، تو انفراسٹرکچر اچھا ہوگا تو آپ جلد سے جلد چھوٹے سے بڑے شہروں میں پہنچ سکیں گے، اور جب آپ جلد چھوٹے سے بڑے شہروں میں پہنچ سکیں گے تو اپنی مینوفیکچرنگ کردہ پروڈکٹس یا آپ کی کوئی بھی اسکل ہے یا خاصیت ہے تو آپ اس کو بڑے شہروں تک آسانی سے بیچ سکتے ہیں۔ جدید فیکٹریاں اور ٹیکنالوجی کاروبار کو ترقی دیتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اگر میں بات کروں تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس عوامل میں، وہ ہے تعلیم اور ہنرمند افراد۔ ایک تعلیمی یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت پیداوار میں اضافہ کرتی ہے اور یونیورسٹیوں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کو بہتر بنانا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ آپ کے اسکلفل لوگوں کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں جو کل کو آپ کی اکانومی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ناظرین ہے برآمدات میں اضافہ۔ مقامی صنعتوں کو مضبوط کر کے عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ معیاری اشیاء پیدا کر کے دیگر ممالک کو فروخت کرنا ضروری ہے، اور اس سے آپ کی اکانومی کو ایک اچھا سپورٹ مل جاتا ہے اور آپ امپورٹ پہ کم انحصار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس ہمارے آج کے مضمون میں کہ معیشت میں نقصان کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غلط معاشی پالیسیاں۔ اگر حکومت کی پالیسیاں غیر مستحکم ہوں تو کاروباری ادارے سرمایہ کاری نہیں کرتے، زیادہ ٹیکس یا کرپشن کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، میں دوسرے نمبر پہ بات کروں تو وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو عوامل میں نے ڈسکس کی ہیں جو اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں، یہ جو نقصانات ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اب ناظرین، مہنگائی اور بے روزگاری کیسے اثر انداز کرتی ہے؟ جب چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور آمدنی کم ہو تو عوام کی خریدنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اس سے جرائم بڑھتے ہیں، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب غربت آتی ہے تو پھر آپ چھینا جھپٹی پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، پھر آپ کرپشن بھی بڑھاتے ہیں، پھر آپ اسٹریٹ کرائم بھی بڑھاتے ہیں، اور اوور آل بھی آپ کی جو اکانومی کے علاوہ آپ کی جو معیشت اور اس کے علاوہ آپ کی جو سوشل ہے، جو آپ کی سماجی انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ ہے زیادہ قرضے اور کرنسی کی قدر میں کمی، جو کہ ہم پاکستان میں یہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر حکومت زیادہ قرضے لے اور معیشت کمزور ہو تو کرنسی کی قدر گر جاتی ہے، اس سے درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ایک اور پوائنٹ وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ حکومتوں کا بار بار تبدیل ہونا یا پالیسیوں میں اچانک تبدیلی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہوتا ہے۔ اگر ملک میں بدامنی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ معاملات ایسے ہیں کہ کرائم، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تو پھر آپ کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص کاروبار نہیں کرنا چاہتا ایسی سچویشن میں۔ خواتین و حضرات، میں اگر نتیجے کی بات کروں تو جی ڈی پی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی یا معاشی بحران کو جانچنے کا سب سے اہم پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک ملک ترقی تب کرتا ہے جب وہاں کاروباری ماحول سازگار ہو،
تعلیم اور ہنر کی ترقی ہو، برآمدات میں اضافہ ہو، سرمایہ کاری بڑھے، مہنگائی اور بے روزگاری کم ہو، جبکہ معاشی نقصان کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب حکومت کی پالیسیاں غیر مستحکم ہوں، قرضے زیادہ ہوں اور کرنسی کمزور ہو، کاروبار کے لیے مشکلات پیدا ہوں، بد امنی ہو، کرپشن عام ہو، اور یہ چیزیں آپ کی کسی بھی ملک کی اکانومی یا اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اگر کسی ملک کو ترقی کرنی ہے تو اسے سندی ترقی، تعلیم، انفراسٹرکچر، برآمدات اور سرمایہ کاری پر توجہ دینی ہوگی، بصورت دیگر وہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں پاکستان کے مالی سال 2024 سے 25 تو اس کی جو پہلی سہ ماہی ہے، اس دوران پاکستان کی معیشت میں 0.92% اضافہ دیکھا گیا ہے، زرعی شعبے میں 1.15% اور خدمات کے شعبے میں 1.43% ترقی ہوئی ہے، جبکہ صنعتی شعبہ 1.03% سکڑ گیا ہے۔ سالانہ جی ڈی پی کی پیش گوئیاں اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو ناظرین، عالمی بینک رواں مالی سال 2024 سے 25 کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.8% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف مالی سال 2025 کے لیے جی ڈی پی کی شرح ہے وہ 3.2% سے کم کر کے 3% کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سال 2025 میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 3.4% اور سال 2026 تک بڑھ کر 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مہنگائی اور مالیاتی پالیسی کی اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ فروری 2025 میں صارفین کی مہنگائی جو ہے وہ مستحکم رہی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں کمی کی راہ پر گامزن نظر آ رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں ایسا ہو۔ ناظرین، ابھی جو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں آپ شاید سمجھیں گے میں بڑی مثبت خبریں دے رہا ہوں، پاکستان پتہ نہیں ترقی کر رہا ہے، گرین ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو شرح آ رہی ہیں یا یہ جو آپ فگرز دیکھ رہے ہیں یہ مثبت ہیں، لیکن حالات کیوں خراب ہیں اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں۔ اگر میں بات کروں جنوری میں کنزیومر پرائز انڈیکس کی، جو کہ سی پی آئی کہلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بزنس نیوز میں سی پی آئی لکھا ہوتا ہے، وہ 2.4% رہا ہے، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے 24% کے مقابلے میں نمایاں کمی ہے۔ اگر مالیاتی پالیسی کی بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 27 جنوری 2025 کو اپنی کلیدی پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے 12% کر دی ہے۔ یہ جون 2024 سے اب تک چھٹی مسلسل کمی ہے، جس کا مقصد ملک کے کاروباری اور معاشی جذبات کو بحال کرنا ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کی بات کی جائے تو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب تقریباً 9% رہا ہے، جو دنیا کے غریب ممالک کے برابر ہے، اور ریٹیل، ٹرانسپورٹ اور ریل اسٹیٹ جیسے شعبوں سے ٹیکس کی وصولی میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس نیٹ بڑھانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے مستقبل کے امکانات کی۔ اگرچہ حالیہ معاشی جو اشارے ہیں وہ مثبت ہیں، لیکن پاکستان کو اپنی معیشت کی پائیداری ترقی کے لیے ساختی اصلاحات، ٹیکس نیٹ میں توسیع اور صنعتی اور زرعی شعبوں میں جدت لانے کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل بھی معاشی ترقی کے لیے کلیدی عوامل میں شامل ہے۔ لیکن ناظرین، اب یہ جو میں نے آپ کو فگرز دیے ہیں، آپ کہیں گے ڈاکٹر سمر نے تو پتہ نہیں بڑے پازیٹیو فگر دے دیے ہیں، شاید ڈاکٹر سمر جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، تو پاکستان کے حالات تو خراب ہی خراب ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کم ہو رہی۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ملک لون لیتا ہے تو آپ کی یہ جو جتنے بھی فگرز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لون جب آتا ہے یا قرضہ وہ آتا ہے، اس قرضے کو یوٹیلائز کبھی بھی کسی حکومت نے صحیح طرح نہیں کیا۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہماری قوم کو شعور دیا گیا، نہ ہمارے سیاستدانوں کو شعور ہے۔ یہ جو قرضہ آتا ہے، یہ قرضہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر کے کھا پی کے بس ڈکار مار کے اگلے قرضے کا انتظار کریں۔ قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں اور پھر وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ وہ قرضہ آپ یوز کر کے اس سے پروفٹ بناتے ہیں، اور اس پروفٹ سے آپ وہ قرضہ بھی اتارتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بھی چلاتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ میں ایک کاروبار، میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ کلینک مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ میں ایکسپرٹ اکٹھے کرتا ہوں، اچھے ڈاکٹرز اکٹھے کرتا ہوں، اچھی مارکیٹنگ لے کے آتا ہوں، ہر ٹیم اچھی لے کے آتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسوں کی قلت ہے تو میں کسی ایک دوست سے ادھار لے لیتا ہوں۔
مثال کے طور پہ میں 1 کروڑ لے لیتا ہوں کسی دوست سے کہ یار مجھے یہ کاروبار کھڑا کرنا ہے، میں تمہیں بھی دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اپنا سسٹم بھی چلاتا رہوں گا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ میں اس سے 1 کروڑ لوں اور اسے پارٹنر بنا لوں اپنے منصوبوں میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں صرف اس سے پیسے لے لوں اور ایک مدت اس سے رکھ لوں کہ اس مدت میں اس کو یہ پیسے دے دوں گا یا اس کو انسٹالمنٹ میں دے دوں گا۔ ناظرین، اب وہ جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں کلینک، مجھے یہ شورٹی ہونی چاہیے کہ یہ 1 کروڑ میں 2 کروڑ بنا کے اس کو بھی واپس دے دوں گا اور وہ میرا کیپٹل بھی واپس آ جائے گا اور میری آگے جو منافع ہے یا پروفٹ بھی مجھے ملنا شروع ہو جائے گا، جس سے میرا سسٹم بھی چلے گا اور میرا کاروبار بھی مستحکم رہے گا۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لون لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ مجھے کلینک کھولنا ہے، اس لیے کہ مجھے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے۔ اب اس ورلڈ ٹور سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سارے پیسے ضائع ہوں گے اور میں پھر جب وہ 1 کروڑ ختم ہوگا میں واپس آ کے 0 پہ ہوں گا، اور وہ دوست جب میرا واپس آئے گا کہ بھائی میرا 1 کروڑ کہاں گیا، تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ میں دوسرے دوست کو انوالو کر کے 1 کروڑ دوبارہ لوں گا اور ہاف قسط اس کی اتار کے اور پھر دوبارہ ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک کر رہا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو دیتے ہیں، بیچ میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم اسی کی آدھے کی ہم قسط اتار دیتے ہیں اور آدھے سے ہم اپنے خرچے اخراجات پورے کرتے ہیں، جبکہ وہی انویسٹمنٹ جیسے کیسے مشکلات کا سامنا کر کے آپ کوئی ایسے روزگار کے مواقع جنریٹ کریں جو کہ پروفیٹیبل ہوں، جس سے آپ کی کنٹری کو فائدہ ہو، آپ کی کنٹری کی اکانومی بہتر ہو، جی ڈی پی بہتر ہو، تو پھر یہ قرضے بھی اتریں گے اور آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ اب ناظرین، وہ قرضے اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ پلان بھی لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو منیمم 40 سے 50 سال کا عرصہ درکار ہے پاکستان کو اس قرضوں کے سرکل سے نکلنے کا، یا پھر کوئی معاوضہ ہو جائے۔ پھر ایک اور عوامل شامل ہے پاکستان کی اکانومی، وہ ہے کرپشن۔ ہر بندہ یہاں کرپشن کرتا ہے۔ ٹیکس آپ بھی نہیں دینا چاہتے، میں بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ٹیکس دوں گا تو مجھے میرا حق نہیں ملے گا، مجھے صحت تو ملے گی نہیں، تو صحت کے لیے مجھے اپنے پرائیویٹ پیسے لگانے پڑیں گے، تو میں اتنا بھاری ٹیکس کیوں دوں جب وہی پیسے میں نے خود پرائیویٹ انویسٹ کر کے اپنی صحت اور اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی صحت کو حاصل کرنا ہے، یا صحت کے لیے جو ہے وہ ہسپتالوں میں جانا ہے، تو پیسے تو میں نے اپنے لگانے ہیں، تو میں پھر گورنمنٹ کو کیوں دوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسی ہی نہیں لا سکا آج تک کہ جس میں ایک کسی حکومت نے کی تھی کوشش، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا اور لانچ بھی کیا تھا، اور پھر وہی مسئلہ کہ کسی دوسرے کا نام نہ آ جائے تو آ کے اس کو بند کر دیا گیا۔ ناظرین، جب حکومت کرپٹ نہیں ہوگی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی تو لوگ ٹرسٹ کریں گے اپنی حکومت پہ۔ قطر میں ایسا ہی ہے، میں دیکھتا ہوں قطر یا مڈل ایسٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو جو ان کے لیڈران ہیں وہ قوم کو ان کا حق دیتے ہیں، وہ قوم کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو قوم ٹرسٹ کرتی ہے، کبھی بھی ریولوشن نہیں آتی کسی بھی ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہماری خدمت کرتا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے، وہ ہمیں سہولیات دیتا ہے، وہ ہم لوگوں کو تعلیم، صحت، ایون کہ گروسری تک میں جو ہے وہ سبسڈی دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے اگینسٹ جائیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب ہمیں مل جائے اور ہم قوم کو کچھ نہ دیں، اور پھر ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم قوم کے ووٹوں سے آئیں۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے مسائل، یہ جو آپ فگرز دیکھتے ہیں یہ فیک ہیں۔ اس کی وجہ کیوں ہے فیک کی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پیسے تو آ گئے، لیکن وہ پیسے کہاں سے آئے اور اس پیسوں کی جو اقساط ہیں وہ واپس کیسے جائیں گی، وہ قرضہ کب کم ہوگا، اس کے اوپر کوئی نہ منصوبہ ہے، نہ اس کی سٹیبلٹی پہ کام ہوتا ہے، نہ ہماری سیاست میں اس طرح کے کوئی لوگ ہیں جو کبھی اس فگر کو یا اس سسٹم کو سمجھ بھی سکیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، میں نے یہ ریسرچ کر کے سمجھ کے آپ کو بتا دیا، میں لکھ کے دیتا ہوں ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ایک پولیٹیشین آپ ایسا اٹھا لیں جو پریزنٹ ٹائم کا، جو ان چیزوں کو جانتا ہو، میں لکھ کے دیتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو وہی ان کا ذہن ہے ٹپیکل پرانا چلتا آ رہا ہے کہ جا کے اس سے پیسے مانگ کے آگے دے دینے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کس طرح ملک کو سٹیبل کرنا۔ خیر ناظرین، یہ تھا جی ڈی پی کی کہانی، تاکہ میں نے آپ کو کیوں ٹاپک کیا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ جی ڈی پی ہے کیا اور اپنے ملک کے لیے مثبت سٹیپ لے سکیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔